اللہ 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 بھول جاتے ہیں، لیکن اسلام نے ان دونوں وقتوں میں خوشی اور غم کے حالات میں انسانوں کو اسلام کی اتباع کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام پر چلنے کا طریقہ اسلام نے ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی کس طریقے سے غم کے موقع پر اتباع کی جائے، کس طریقے سے خوشی کے موقع پر اتباع کی جائے، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور پھر جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانات میں جب مبتلا ہوتا ہے، اس کے امتحانات آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اور صبر کے دامن کو تھامے رکھتا ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں چھوڑتا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں چھوڑتا، اسلام کے بتائے ہوئے راستوں کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ تمام آزمائشوں میں، امتحانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے صبر کے دامن کو تھامے رہتے ہیں، انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں ہر عبادت کے کرنے پر اس کا اجر و ثواب کی مقدار مقرر ہے، لیکن مصیبتوں پر صبر کرنے کی کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، صبر کے دامن کو تھامے رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو مصائب میں، جو آلام میں صبر کے دامن کو تھامے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جس ثواب کی کوئی حد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائی ہے۔ بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر و ثواب سے بھی مالا مال کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر نعمتوں سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ اور حاضرین کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو صبر کی مثال قائم فرمائی ہے، اگر آپ ان کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور خود بھی نمرود کی آگ میں جا پہنچے، اور اس طرح آپ نے صبر کی مثال قائم فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت بیماری میں مبتلا فرمایا، تو آپ نے بھی اسے برداشت کرتے ہوئے صبر کی ایک مثال قائم فرمائی ہے۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کے دامن کو تھامے رکھا۔ جب طائف کے بازار میں تشریف لے گئے تو آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا، لیکن ایسے وقت میں بھی آپ انہیں بد دعا دینے کے بجائے آپ نے ان لوگوں کے حق میں دعائیں فرمائی ہیں، رحمت للعالمین کا انہیں پیارے آقا نے صدقہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، نواس رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس طریقے سے صبر کے دامن کو تھامے رکھا کہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں کو دیکھا ہے، اپنے ننھے معصوم کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے، حلق کے نیچے سے کھانے کا ایک دانہ تک نہیں گزرا، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں گزرا، لیکن پھر بھی آپ صبر کے دامن کو تھامے رہے۔ تو حاضرین کرام، یہ وہ واقعات ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں ان واقعات کو اپنائیں گے، مشکل حالات میں ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نہ صرف اجر و ثواب ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی اپنے انوار و تجلیات کی رحمتوں کی بارشیں برسائے گا، اپنے انعامات سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ چنانچہ حاضرین کرام، حکایات میں آتا ہے کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ
کہ ایک غلام قاص تھے جن کا نام عیاض تھا، جو بڑے ہی باوفا اور بڑے ہی ذہین، دانشمند اور بہت اچھی سوچ رکھنے والے تھے، اور حضرت محمود بھی ان سے بڑی شفقت و محبت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ عیاض ایک ہاتھی پر سوار ہے اور ہزاروں کی فوج جمع ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کا جلوس نکالا جا رہا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کی شان و شوکت کو دیکھا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حالت یہی ہے کہ وہی عیاض ہے اور وہی فوج ہے، لیکن معاملہ یوں ہے کہ آج عیاض ان فوجیوں کے ہاتھ میں، ان سپاہیوں کے ہاتھ میں گرفتار کیے ہوئے ہیں، آپ کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے اور بڑی ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ آپ کا جلوس نکالا جا رہا تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور سوال کیا کہ عیاض یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک وہ دن بھی تھا کہ جب آپ بڑی شانوں کو شوکت کے ساتھ انہی سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور آج کا دن ہے کہ آپ ذلت اور رسوائی کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہے۔ تو عیاض نے کیا خوب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اس دن تم نے جو منظر دیکھا تھا، شان و شوکت والا جو منظر دیکھا تھا، جو عزت و شان میری دیکھی تھی، وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاء کی جھلکیاں تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور آج کا دن وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ عیاض نے کہا کہ نہ وہ دن اپنا تھا اور نہ آج کا دن اپنا ہے، وہ دن کی بھی جو نعمتیں تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جھلکیاں تھی، اور آج کے دن کا بھی جو جلوہ گری ہو رہی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جھلکیاں ہیں۔ تو حاضرین کرام، اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں عزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، بڑی شان و شوکت عطا فرماتا ہے، تو یہی اس کی شان کریمی کا صدقہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، اور اگر اللہ ذلت میں مبتلا کرتا ہے تو یہ بھی اس کی شان کریمی ہی کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، صبر کے دامن کو تھامے رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ مثال تھی کہ جب مصیبت آتی ہے اس پر صبر کیا جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسے اپنی انوار و تجلیات کی بارشیں برساتا ہے، اور جب خوشی کا موقع آتا ہے اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے بجا لاتا ہے، اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہے، تو دینے والا بھی اتنا خوش ہوتا ہے کہ بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ قرآن میں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تب بھی تم میری نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا قانون ہے کہ جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے تو ہم اس کا شکریہ بجا لاتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں کی چادریں عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس کی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی واپس کھینچ لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو حاضرین کرام، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ بجا لاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا دیتے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خالی جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ جو بہت بڑا مسکین تھا، بہت غریب تھا، کھانا اس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا، اور رہنے کے لیے اس کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، وہ غاروں میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارا کرتا
تھا، پہننے کے لیے کپڑے بھی اس کے پاس موجود نہ تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ موسیٰ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اس کا بندہ بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہے، رہنے کے لیے اس کے سر پر کوئی چھت موجود نہیں ہے، پہننے کے لیے اس کے جسم پر کوئی کپڑے موجود نہیں ہیں، اور کئی دن ایسے تو گزرتے ہیں کہ فاقے پر فاقہ ہو جاتا ہے، کھانے کا ایک دانہ بھی علق کے نیچے سے نہیں گزرتا، ایسی حالت میں اب اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگی سے ہمیں موت عطا فرما دے، یا پھر یہ پیغام پہنچائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رزق ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ رزق ہمیں کل ہی مل جائے، تاکہ ایک دن ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے، پھر اگلے دن کا کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ حاضرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف کلام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، تیری شان علیم بذات صدور کی شان ہے، مولا تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تیرے بندے نے مجھ سے کیا کہا تو بے شک اسے جانتا ہے، لیکن تیرا ہی حکم ہے کہ جب کوئی پیغام ہو تو تیری بارگاہ میں پہنچا دو۔ چنانچہ اس بندے نے تیری بارگاہ میں پیغام پہنچایا ہے کہ اس کی جو زندگی کی جو حالات گزر رہے ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اس کی یہ تمنا ہے کہ تو اسے موت عطا کر دے، یا پھر اس کی زندگی کے میں تو نے جو بھی رزق لکھا ہے، اس کے مقدر میں تو نے جتنا رزق لکھا ہے وہ رزق اسے ایک ہی دن میں مل جائے۔ چنانچہ حاضرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو کو سنا تو ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اپنی ساری زندگی کا رزق ایک ہی دن میں پانا چاہتا ہے تو پھر اگلے دن کا رزق اسے کون دے گا؟ اگلے دن وہ کہاں سے اپنے رزق کا انتظام کرے گا؟ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیسا کرے گا؟ لیکن موسیٰ یہ اگر کسی اور کی بات ہوتی تو میں اس کی بات کو ٹال دیتا، لیکن یہ تمہاری بات ہے، تم میرے کلیم ہو، میں نے تمہیں اپنی کلیمیت کا، اپنے ساتھ کلیمیت کا شرف عطا فرمایا ہے، لہٰذا ہم تمہاری بات کو شرف قبولیت عطا کرتے ہیں، اور جاؤ اس بندے سے کہہ دو کہ کل صبح تمہارے دروازے پر ایک فرشتہ آئے گا اور جو کھانے پینے کی چیزیں تمہاری زندگی میں جتنی ہم نے لکھ دی ہے وہ سارا کا سارا کھانے پینے کا سامان تمہارے گھر کے پاس لا کر رکھ دے گا۔ چنانچہ حاضرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کو واپس تشریف لا لیتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے دن کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ جب وہ شخص بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک نوجوان خوبصورت چہرے والا شخص کھڑا ہوا ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں اس کے ساتھ موجود ہے، اجناس بھی اس میں موجود ہے، اور پھل وغیرہ بھی اس میں موجود ہیں، ایسے ایسے پھل موجود ہیں کہ اس نے کبھی زندگی میں دیکھا تک نہیں ہے۔ وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اور وہ نوجوان اسے سلام کہہ کر یہ سارا سامان اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ نوجوان بڑا ہی مذبذب ہے، بڑا ہی حیران اور شزدر ہے کہ یہ کون شخص ہے، اور اس نے یہ رزق کا، یہ کھانے پینے کا سامان میرے دروازے پر لا کر کیوں رکھ دیا ہے؟ چنانچہ وہ فوراً حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے کلیم اللہ، ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے سارا کھانے پینے کا سامان میرے دروازے پر رکھ دیا ہے، میں اسے پہچانتا نہیں۔ وہ سلام کہنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا ہوا فرشتہ تھا، اور تم نے جو اللہ کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا تھا اللہ نے تمہارے اس سوال کو مکمل فرما دیا ہے، تمہاری اس تمنا کو پورا کر دیا ہے، اور تمہاری زندگی کا سارا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی کے دن تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان بڑا خوش ہو کر اپنے گھر کو واپس چلا جاتا ہے، اور شہر جا کر شہر کے سارے باورچیوں کو بلا لاتا ہے اور اچھے لذیذ لذیذ کھانے پکانے کا حکم دیتا ہے، اور جب کھانے تیار ہو جاتے ہیں تو شہر کے سارے غریبوں کو بلا لاتا ہے، سارے یتیموں کو دعوت دیتا ہے، سارے لاوارث لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھی آ کر عرض کرتا ہے کہ آج میرے غریب کھانے موسیٰ علیہ السلام
اس کے گھر پر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہر کے سارے غربا مساکین بھی موجود ہے، یتیم و یسیر لوگ بھی موجود ہے، تمام شہر کے بے سہارا لوگ بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس نے ایک ہی دن میں سارا کھانا پکوا دیا ہے اور کل کہاں سے یہ اپنے کھانے کا انتظام کرے گا۔ چنانچہ آپ دعوت کے بعد اپنے گھر کو رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ جب دوسرا دن طلوع ہوتا ہے تو پھر وہی نوجوان اس کے دروازے پر آ کر کھانے پینے کا سامان رکھ کر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ پہلے دن ہی کی طرح سارے باورچیوں کو بلا کر کھانا پکاتا ہے اور سارے غربا کو اللہ کے نام پر کھلاتا ہے، خود بھی پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اپنی بیوی کو بھی پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے۔ جب تیسرا دن آتا ہے تو پھر وہی منظر ہے، وہی معاملہ ہے، کئی دن ایسے کرتے کرتے گزر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ کر حیران ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک دن ہی اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے، ساری زندگی میں جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا تھا وہ ایک ہی دن میں اللہ نے عطا فرما دیا ہے، اور یہ دیے ہوئے کئی دن گزر گئے لیکن آج بھی یہ بڑے عیش و آرام کے ساتھ، بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کہتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ منظر کیا ہے، تیری قدرت کا کرشمہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اس بندے نے مجھ سے تجارت شروع کر دی ہے، میرے ساتھ بزنس کرنا شروع کر دیا ہے، میں اسے جو رزق دیتا ہوں وہ میرے نام پر غریبوں کو کھلاتا ہے، یتیموں یسیروں کو کھلاتا ہے، تو پھر یہ میری رحمت اور شان کو یہ گوارا نہیں کہ جو میرے نام پر غربا کا پیٹ بھرے، جو یتیموں کا پیٹ بھرے، میں اس کے پیٹ کو خالی کیسے رکھ سکتا ہوں، اس کی جھولی کو خالی کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے اسے اتنے انعامات سے مالا مال فرمایا ہے، اپنی رحمتوں کی چادریں میں نے اسے عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین اکرام، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، خوشیوں سے اس کی جھولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیتے ہیں۔ اور پھر خوشیاں بھی دو طریقے کی ہوتی ہیں، دو طریقے سے خوشیاں منائی جاتی ہیں، ایک خوشی ہے فقر کی خوشی ہوتی ہے اور دوسری خوشی شکر کی ہوتی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی ہوتی ہے۔ فخر کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ فخر کی خوشی کو دیکھیں تو لوگ جن کے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں تو لوگ شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گانے بجانے کا اہتمام کرتے ہیں، پٹاخوں کو جلایا جاتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے اور ایسے ایسے رسوم ادا کیے جاتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اس کے محبوب نے جس راستے پر جانے سے منع فرمایا ہے، لوگ اس راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ ایسی خوشی مت مناؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنا وقت گزارنے کے لیے گانے سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنا وقت پاس کرنے میں گانے بجانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہی زبان سے جس سے گانے گا رہے ہیں وہی زبان سے اللہ کے کلام کی کچھ تلاوتیں بھی ہو جائیں، وہی زبان سے حضور کی بارگاہ میں کچھ نعت شریف کے اشعار بھی پیش کر لیں، اسی زبان سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر لیں، اسی زبان سے توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کریں، لیکن ایسی توفیق نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعید فرما دی ہے کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گانے بجانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، گانے سننے والوں کو پسند نہیں فرماتا، بد اخلاقی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اس کے احکامات کو توڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو اس کا شکر بجا لاتے ہوئے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں نعت شریف کے اشعار پیش کرتے ہیں، درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں، توبہ و
استغفار کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہیں، اس کی رحمتوں کا چرچا کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ ایسی خوشی مناؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوشی منانے والوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور پھر خوشیوں کے مختلف مواقع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی گھر میں اگر شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو سارے خاندان کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کہیں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے گھر میں خوشی اور مسرت کا ماحول ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسے شخص کو، اور کچھ خوشیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شخصی طور پر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے جو ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جس کو شفا ملنے والی نہیں ہے، ڈاکٹروں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے، طبیبوں نے اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ اپنی صحت سے مایوس ہو گیا ہے۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی تو وہ بے حد خوش ہو جائے گا، اس کے ساتھ رہنے والے بھی خوش ہوں گے۔